السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. برادران اسلام، معزز بزرگوں، محترم دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں کو اطلاع ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ رحمان کی پکار یعنی اہل ایمان کو ندائے رحمان کا یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 90 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ سے ہم ایمان والوں کو پکارا ہے کہ اے ایمان والو. تو پچھلے دروس میں یا پچھلے 2 درسوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے حوالے سے جہاں کہیں بھی حکم اس نے دیا ہے، ایمان ہی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ حکم ہمیں سنایا ہے، اور پھر ایمان کی تعریف اور ایمانیات کے اندر جو باتیں داخل ہیں ان چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے میں نے کی. اب آئیے اس سلسلے کی پہلی کڑی یعنی قرآن کریم کے اندر وہ پہلا مقام جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو پکارا ہے، اس آیت کی تشریح اور اس پکار کے اندر ہمارے لیے جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں، ذرا ان کی طرف آج کی مجلس میں ہم غور کریں کہ یہ پہلی پکار سورہ بقرہ کی 104ویں آیت میں موجود ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم نہ کہو راعنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت کی وضاحت کے لیے اس کا شان نزول آپ کے سامنے ہو تو بات بہتر انداز سے سمجھی جا سکتی ہے. وہ یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے ازلی دشمن یہود، جنہوں نے حق کو جان کر بھی اس حق سے انکار کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کے رسول ہونے کو اس طرح وہ پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں.
جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے کہ یہ رسول ہمارے خاندان میں نہیں آیا، جس بات کی انہیں توقع اور امید تھی، برسوں سے یہ امید لیے بیٹھے تھے کہ جس طرح پچھلے انبیاء ہمارے خاندان میں آئے اسی طرح یہ رسول بھی آخری رسول جس کی پیشن گوئیاں ان کی کتابوں میں کی گئیں، جس کا انہیں انتظار تھا کہ یہ رسول ہمارے ہی خاندان میں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان پر غالب کے ان ارادوں پر غالب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو بنو اسماعیل میں بھیجا، بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں اللہ نے اس آخری رسول کو مبعوث فرمایا، تو اس رسول کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ رسول نہیں، یہ جھوٹا۔ اب اس رسول کی دشمنی ان کی زندگی کا مقصد بن گئی، تو اس رسول سے متعلق جو بھی بات رہی اس کا انکار، اس کا کفر، اس کا تمسخر اڑانا، استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، انہی کاموں کے اندر وہ مشغول رہے، اس وقت سے لے کر آج تک بھی اور قیامت تک بھی یہ اسی طرح رہیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان کی دشمنی کو واضح فرما دیا۔ تو یہ یہود ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے مواقع ڈھونڈتے رہے اور ڈھونڈتے رہیں گے اور ڈھونڈ رہے ہیں، یہ ان کی فطرت ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح تکلیف ہو، آپ کو اذیت پہنچے، اس کے مواقع یہ ڈھونڈتے رہے۔ تو اس میں سے ایک موقع وہ ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے ایمان لانے والوں، تم راعینا نہ کہو، بلکہ اس رسول سے جب تم خطاب کرو تو کہو انظرنا۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی جو خباثت ہے اس کو اللہ ظاہر فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف مومنوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ رسول جس کا تعلق وحی سے ہے اور اس وحی کا تعلق اللہ سے ہے، یہ رسول تمہاری طرح نہیں ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس سے ادب کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اب یہ یہود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت سارے مواقع پر تکلیف پہنچائی، وہاں پر یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کرتے تو کہتے راعینا۔ اب راعینا کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو جو بظاہر اس لفظ کا ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، ہماری طرف دیکھیں، ہمارے معاملے میں نظر فرمائیں، یہ بظاہر اس کا مطلب ہے۔ لیکن ان یہودیوں نے اس لفظ کو جس خباثت بھرے انداز میں استعمال کیا وہ یہ تھا کہ راعینا کا ایک عربی زبان سے اگر اس کا تعلق لیا جائے تو ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے ہمارے چرواہے۔ رعا یا رعا کہتے ہیں بکریوں کو چرانا، تو راعی کہتے ہیں راعی الغنم، راعی الابل، بکریوں کا چرواہا، اونٹوں کا چرواہا۔ تو اس معنی میں وہ لوگ استعمال کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہے کے معنی میں۔ اور دوسرا عربی زبان سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ ان کی جو عبرانی زبان ہے یہودیوں کی، اس زبان سے اس کا تعلق اگر سمجھا جائے تو یہ لفظ ان کی زبان میں
کسی کا تمسخر اڑانے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے استعمال کرتے تھے. جس طرح ہمارے پاس بہت سارے الفاظ ہیں جیسے بیوقوف، احمق ہے، گدھا، نعوذ باللہ. تو اس طرح کے معنی میں یہ لفظ ان کے پاس استعمال ہوتا تھا. اب اس لفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ استعمال کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احمق یا ہے کہ بیوقوف، نعوذ باللہ، اس اساءت ادب کے اظہار کے طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے. اب دوسرے جو سادہ لوگ جو مسلمان تھے وہ عمومی طور پر عربی زبان کے اندر جو مطلب ہے اس لفظ کا، اس اعتبار سے انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا کہ راعینا، یعنی اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم کریں، نظر عنایت ہو، آپ ہماری طرف التفات کریں، ہماری طرف دیکھیں. جبکہ در حقیقت یہودیوں نے اس لفظ کو مسلمانوں کے اندر پھیلایا کس مقصد سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان لانے والو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لفظ کا استعمال نہ کرو، راعینا نہ کہو. اگرچہ کہ اس کا مطلب اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جس مقصد سے اس کلمے کو دشمنان اسلام نے استعمال کیا ہے اس لفظ سے اجتناب کرو، اور اس کے بجائے جب اللہ کے رسول سے خطاب تم کرو تو کہو انظرنا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف آپ نظر کریں. نظر عنایت ادھر بھی ہو. ایک دوسرے معنی میں آپ ہمیں مہلت دیں، تھوڑا سا وقفہ دیں کہ رسول اللہ، بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی آپ صحابہ کو پڑھ کر سناتے چلے جاتے، قرآن کی آیتیں پڑھتے چلے جاتے، تو بعض صحابہ کے لیے فوری طور پر اس کو حفظ کرنا یا ذہن نشین کرنا مشکل ہو جاتا. تو اس معنی میں اس لفظ کو بھی استعمال کیا گیا کہ آپ تھوڑی سی ہمیں مہلت دیں تاکہ ہم اس کو یاد کر لیں، پھر آپ دوسری بات بتلائیں. تو انظرنا ان دونوں معنوں میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا یہ حکم دیا کہ لفظ کا جو مطلب جو بظاہر راعینا کے اندر ہے وہی مطلب دوسرے کلمے کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم اس لفظ کو استعمال کرو، اور یہ لفظ اسی معنی پر مشتمل ہے، لیکن یہ لفظ وہ لفظ نہیں ہوگا جو یہود استعمال کر رہے ہیں. پھر اللہ نے حکم دیا واسمعوا، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں کوئی چیز بتلائیں، کوئی بات تمہیں سکھلائیں، اللہ کی وحی تم پر پڑھ کر سنائیں تو تم غور سے اس کو سنو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا ادب ہے. یعنی پہلا ادب یہ ہے کہ زبانی طور پر تم ان کلمات کو نہ کہو، اس لفظ کو نہ کہو جو یہود استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرا ادب یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں تو پھر تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو تم غور سے سنو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفر کا لفظ استعمال فرمایا کس چیز کے لیے؟ اس استہزاء اور تمسخر کے لیے، اس ٹھٹول کے لیے، اس مذاق اڑانے کے لیے جو دشمنان اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات یا ان کی بات یا ان کا فعل یا ان کا قول یا ان کا عمل یا ان سے متعلق جو بھی چیز ہے، اگر انسان جانتے بوجھتے اس کا ٹھٹول اڑائے، اس کا تمسخر کرے، اگرچہ کہ ایک ادنا سی سنت ہی کیوں نہ ہو، ادنا سی سنت ہی کیوں نہ ہو، ہے تو سنت، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی نسبت ہو گئی، اس کا تعلق ہو گیا، تو پھر اس عمل کا اور اس بات کا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوا ہے اس کا مرتبہ بڑھ گیا. اب وہ چیز ایک سنت نہیں
بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کی عظمت بڑھ گئی. وہ چیز اللہ کے رسول کی، وہ بات اللہ کی ہے. اب اس بات کا یا کہ اس عمل کا انسان اگر ٹھٹول اڑائے، مذاق اڑائے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو اس کو دائرہ اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتی. اسی وجہ سے غزوہ مریسیع کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے مدینے کی طرف، تو ایک جگہ پڑاؤ کیا. اس موقع پر کچھ منافقین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے کے اندر موجود تھے. تو چند منافقین جمع ہو گئے، جس میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا. جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مسلمان کامیاب لوٹ رہے ہیں، تو ان کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگے، بڑے ہی پریشان. اب آپس میں جب بھی ملے تو اپنی حسد کو اور اپنی بغض کو اور اپنی کدورت کو، اپنی نفرتوں کو ظاہر کرنے لگے. تو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں پر بگڑنے لگا کہ آج جو ہم ان کا غلبہ دیکھ رہے ہیں یہ تمہاری وجہ سے، تم لوگوں نے ان کو پناہ دیا، تم لوگوں نے ان کو بڑھاوا دیا، ان کی مدد تم لوگوں نے کی، کیونکہ انصار نے کی تھی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ کی طرف آئے، بغیر کسی مال کے، بغیر کسی منصب کے، بغیر کسی عزت و جاہ کے یہ مہاجرین پہنچے مدینے کی طرف. جو کچھ بھی مدد کیا یہ مدینے والوں نے مدد کیا، یہ انصار مدد کرنے والے. اب عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں پر بگڑنے لگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک لفظ ایسا کہا کہ میں نے ان جیسے پیٹو لوگوں کو جو کھانے میں بہت آگے، اور ان جیسے بزدلوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو صحابہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے اس نے پیٹو کا لفظ استعمال کیا اور بزدلی کا طعنہ دیا. اور اس چیز کو ایک چھوٹے سے صحابی جن کا نام غالباً زید بن ارقم تھا، یہ سن لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انہوں نے یہ بات پہنچا دی. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آپ کے اور ہمارے خلاف، صحابہ کے خلاف انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، اور اس کو میں نے ان کانوں سے سنا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ان کے نفاق کو اور ان کی اسلام سے نفرت کو ظاہر کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھ گچھ کی. کہا کہ تمہارے بارے میں اطلاع ملی کہ تم نے اس طرح کہا. اب یہ تھے تو منافق، جھوٹ تو ان کا عادت اور وتیرہ. فوراً مکر گئے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے کہا یہ بات آپ سے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس لڑکے نے کہا. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لڑکے کی بات پہ آپ جو ہے اس طرح ہم پر جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم سے اس طرح کی امید، ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کے سلسلے میں؟ اگر ہم میں سے کسی نے کہا بھی ہوگا تو ایسے ہی کہا ہوگا، ورنہ حقیقت یہ اس کے خلاف ہے. ہم تو جو ہے آپ پر دل و جان سے نثار ہیں، ہمارا ایمان تو بڑا پکا ہے. تو اس طرح کی باتیں وہ بنانے لگے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی. اسی وقت یہ عذر بہانے تراش رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کی کیفیت جو طاری ہوتی ہے، وحی جب نازل ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہونے لگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی. اور جیسے ہی وحی نازل ہونا شروع ہوئی، ان منافقین کی حالت پتلی ہونے لگی. اب انہیں اس بات کا خدشہ ہو گیا کہ ہمارا پول کھل جا رہا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر وہ وحی کی وہ کیفیت جب چھٹی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں تلاوت فرمانے لگی جو سورہ توبہ کے اندر ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے اس قول کے بارے میں آپ ان سے پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس ایسے ہی
کھیل کود میں، کھیل مذاق میں ہم نے کچھ باتیں کی ہیں. اے نبی ذرا ان سے پوچھیے، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا مذاق اڑانے کے لیے، تمہارا ٹائم پاس کرنے کے لیے، ٹھٹول کے لیے، کیا اللہ، اس کی آیتیں، اس کا رسول ہی تمہیں ملا؟ یہی چیزیں تمہارے لیے جو ٹھٹول اڑانے کے لیے، مذاق کے لیے بنی؟ لا تعتذروا، عذر بہانے نہ تراشو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارے اس قول کی وجہ سے، تمہارے اس طرح کی حرکت کی وجہ سے تم ایمان لانے کے بعد کفر میں پہنچ گئے. میرے دوست، یہ بہت بڑی تنبیہ اور یہ ایک نہایت خطرناک بات ہے جو آج کے اس دور میں بھی ہمارے مسلمانوں کے درمیان میں بڑی ہی رواج پائی ہوئی. دین کے سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، آپ کی سنتوں اور آپ کے طریقوں کے سلسلے میں لوگ، ایک طرف تو یہ بات ہے کہ انسان عمل نہ کرے، اس کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہے. اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دے، اس کی مشیت پر، یہ اس کا نجی عمل ہے. لیکن دوسرا جو وہ عمل جو نہ وہ خود عمل کرتا ہے بلکہ اس سنت پر یا اس طریقے پر عمل کرنے والوں کو روکتا ہے، صرف روکتا نہیں بلکہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، ٹھٹول اڑاتا ہے. کوئی نماز کا پابند بن گیا، کسی نے داڑھی رکھ لی، کوئی مسواک کرنے لگا، کسی کا پینچا ٹخنے کے اوپر اس نے کر لیا، کوئی سنت کے مطابق شادی کسی نے کر لی بغیر کسی ڈھول دھپے کے، گانے باجے کے، جوڑے گھوڑے کے. اب اس پر جو تانے جو تراشے جاتے ہیں، اسے جو ٹائٹلز جو دیے جاتے ہیں، اور جو اس کے اس رویے پر جو اس پر نکیر جو کی جاتی ہے، در حقیقت میرے دوستو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نکیر ہے، آپ کے طریقے پر وہ استہزاء، آپ کا مذاق اڑانا. اور یہ مذاق کہیں انسان کو ان منافقوں کی طرح اسلام سے نکال کر کفر میں نہ پہنچاتی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اختتام میں جو دھمکی دی ہے وہ کن الفاظ سے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور کفر کی نسبت اللہ نے کن لوگوں کی طرف کی؟ ان لوگوں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نہیں بلکہ آپ کی بات کا مذاق اڑانا بھی، اور آپ کے طریقے کا مذاق اڑانا بھی، اور آپ سے ریلیٹڈ جو بات بھی ہے اس کا انسان اگر مذاق اڑانے والا بن جائے تو پھر اس کے کافر ہونے کے لیے یہ بات کافی. تو جہاں پر ان یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ دھمکی دی ہے، وہیں پر مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کی ہے کہ تمہارا رویہ ان یہودیوں کا رویہ نہ بن جائے. اور ان یہودیوں کا رویہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے. من الذین ہادوا، کہ یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو حرفون الکلم عن مواضعہ، کہ اللہ کے کلام کو اس کے معانی اور مطالب سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں. یعنی اللہ کا جو منشا ہے، اس آیت کا جو مطلب ہے، وہ اس کو یہ بدل دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق اس کو بیان کرتے ہیں. اور آج ہمارے دور کے اندر بھی بہت سارے ایسے علماء موجود ہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے جیب کی خاطر اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے ہیں. آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے اور اپنی دکان کو چمکانے کے لیے آیت کا مطلب دوسرا بتلاتے ہیں. آیت کا مطلب دوسرا بتلاتے ہیں. اس طرح کے گمراہ فرقوں کے اندر یہ باتیں عام طور پر ان کے علماء کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ در حقیقت یہودیوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی. اور پھر کیا ہو؟ اور دوسری صفت وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہ وہ کہتے ہیں ہم سن تو لیے لیکن عمل نہیں کریں گے. ہم سن تو لیے لیکن عمل نہیں کریں گے، اس کی ہم مخالفت کریں گے. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْ، اور
اگر سنو بھی تو اس طرح سنو گویا تم نے سنا ہی نہیں، گویا تم نے سنا ہی نہیں۔ وراعنا، اور اس کو اگر مخاطب کرو تو کہو راعنا، اے ہمارے چرواہے، یا ہے کہ تمسخر اور استہزاء کے طور پر اس کو جو مخاطب کرو۔ لیم بالسنتہم، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ اپنے زبان سے توڑ مروڑ کر اللہ تعالیٰ کی اس منشے اور مراد کو بیان کریں۔ وطعنا فی الدین، اور دین کے اندر وہ عیب ڈھونڈیں، دین کے اندر وہ عیب نکالیں۔ اور ولو انہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اور اگر یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت بھی کریں گے، ہم سن لیے اور ہم اطاعت بھی کریں گے۔ واسمع وانظرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بھی سنیں اور ہماری طرف آپ نظر کریں۔ لکان خیرا لہم واقوم، تو پھر ان کے لیے یہ بہت بہتر بات ہوتی اور بڑی سیدھی بات ہوتی۔ ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، ان کو رحمت سے اللہ نے دور کر دیا۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو در حقیقت صحیح ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کی صفت تھی۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ یہ واقعہ بھی مسلم کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، یہودیوں کی ایک جماعت وہاں سے گزرنے لگی تو انہوں نے کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم، یعنی بظاہر انہوں نے اس طرح ظاہر کیا گویا اللہ کے رسول پر سلام کہہ رہے ہیں، لیکن در حقیقت لام کو حذف کر کے انہوں نے ذکر کیا السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، لیکن السلام و لام کو جب حذف کر دیا جاتا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت و بربادی ہو آپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس لفظ کو آپ نے سن لیا اور ان کے ارادے کو آپ نے بھانپ لیا اور جواب میں کہا وعلیکم، یعنی تم جو چاہ رہے ہو ہمارے لیے وہ چیز تمہارے لیے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں پر قریب میں تھی، انہوں نے یہودیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا السلام علیکم تو بڑی بھبر گئی، عورتیں ہوتی ہیں بڑی جذباتی، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام وعلیکم اللعنہ والہلاک، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے شروع کر دیا کہ تم پر لعنت ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ اب عورتیں کوسنے کاٹنے میں تو ماشاءاللہ بڑی ماہر ہوتی ہیں عمومی طور پر فطرت کے لحاظ سے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں، میں نے دیکھا کہ عورتوں کو زیادہ جہنم میں پہنچنے والی زیادہ عورتیں ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، لعنت و ملامت تم زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ دو وجوہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما۔ الغرض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح بپر اٹھی تو رسول اللہ سے فرمایا کہ مہلن یا عائشہ ذرا صبر سے کام لو۔ ہاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں سنا کہ ان لوگوں نے بدبختوں نے کیا کہا آپ کے لیے سلام کے بجائے ہلاکت و بربادی کی وہ دعا کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وعلیکم، تم جو ہمارے لیے چاہ رہے ہو وہ چیز تمہارے لیے ہو جائے، بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ان یہودیوں کی صفت تھی کہ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ گویا ہم تمہارے لیے سلامتی چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کی اس ظاہری سلامتی میں مسلمانوں کے لیے بربادی کے ارادے ہوتے ہیں، بربادی کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت سے نہیں، اس وقت سے لے کر صرف اس وقت تک کے لیے نہیں بلکہ آج کے دور میں بھی اگر آپ ان یہودیوں کی تاریخ پر یا ان کے حرکات اور ان کے جو پلاننگز ہیں ان پر اگر آپ غور کریں تو یہی بات سامنے نظر آتی ہے کہ یہ یہود کبھی بھی مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہ تھے اور نہ ہیں اور نہ رہیں گے، اور وہ لوگ اللہ پر ایمان یا کہ اللہ کے قول میں صدق نہیں پانے والے ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہود ہمارے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، یا ہے کہ یہ مغربی دنیا مسلمانوں کی خیر خواہ ہو سکتی ہے، یا ان کے لیے جو امن و سلامتی کے لیے شرق الاوسط مڈل ایسٹ کے اندر امن و سلامتی کے جو پروگرام دے رہے ہیں یہ لوگ، یہ ان پروگراموں پر عمل ہو سکتا ہے، یہ حل ہو سکتا ہے، میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ نے واضح انداز میں اس بات کو
واضح کر دیا کہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال تو یہ ایک پہلی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان یہودیوں کا اس طرز کو اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تم اس طرح نہ کہو۔ تو اس میں پہلی بات جو سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ایک اہم ترین چیز سے، وہ کون سی؟ کہ غیر مسلموں کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ یہ پہلا درس ہے جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، غیر مسلموں کی مشابہت نہ اختیار کرو، اس میں تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرما رہے ہیں عبداللہ بن عمر، جو احمد ابو داود کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت بین یدی الساعہ بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ، حتی یعبد اللہ وحدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے مجھے تلوار دے کر، میرے ہاتھ میں تلوار دے کر اللہ نے مبعوث فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک اللہ کی راہ میں لڑتا رہوں جب تک کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہ ہو جائیں، ایک اللہ کی بندگی کے دائرے میں داخل نہ ہو جائیں، اور وہ اللہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ کرے، لا شریک لہ۔ وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کو میرے نیزے کے نیچے اللہ نے بنا دیا ہے۔ وجعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ دیکھیے کتنی اہم بات رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی میری مخالفت اختیار کی، جس کسی نے بھی میری نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذلت کو اور اس کے لیے حقارت کو اور اس کی بے عزتی کو اللہ نے لکھ دیا۔ میرے دوستو، آج مسلمانوں کے پاس کیا کچھ نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس کیا نفری عدد نہیں ہے؟ کیا مسلمان کم تعداد میں؟ کیا مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس حکومتیں نہیں ہیں؟ کون سی چیز نہیں ہے؟ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں اللہ نے مسلمانوں کا عطا فرمائی، لیکن جو چیز مسلمانوں کے پاس نہیں ہے وہ مسلمانوں کا اپنا مقام، اپنا وقار، اپنی عزت، یہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے قول میں آپ نے ظاہر فرما دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرے، اگر آپ انفرادی طور پر مخالفت کر رہے ہیں تو انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دے گا۔ اجتماعی طور پر پوری قوم مخالفت میں ڈوبی ہوئی ہے، پوری قوم شرکیات میں، پوری قوم بدعات و خرافات میں، پوری قوم اسلام سے دور، پوری قوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، تو یہ ذلت اور یہ حقارت اللہ تعالیٰ پوری قوم پر مسلط فرمائیں گے۔ اور آج یہی ہے، آج یہی ہے کہ آج ہماری جو ناکامیاں ہیں، ہمارا جو غیر مسلموں سے ڈرنا ہے، ہمارا جو دوسروں کے روب دبدبے میں زندگی گزارنا ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہونے کے باوجود بھی نہ ہماری حکومتیں ہماری کام آ رہی ہیں، نہ ہمارا مال ہمارا کام آ رہا ہے۔ ہمارے مال سے بھی اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو غیر مسلم، ہماری حکومتوں سے بھی اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو غیر مسلم۔ دولت ہماری اپنی، حکومتیں ہماری اپنی، ہر چیز ہماری اپنی، لیکن چونکہ ہم اللہ کے نہیں بنے، چونکہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی چیزیں ہماری ہونے کے باوجود بھی اللہ نے دوسروں کے لیے رکھ دی۔ اور یہی وہ راز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، اور جو کسی خاص قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، سملیرٹی کو اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی قوم سے بنا دیتا ہے، وہ اسی قوم کا فرد ہے۔ دنیا کے اندر بھی اس کی حالت چونکہ اسی قوم کی مشابہت میں گزرتی ہے، مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں جب فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے، نماز وہ بھی نہیں پڑھتا، نماز ہم بھی نہیں پڑھتے، غیر اللہ کو وہ بھی پکارتا ہے، غیر اللہ کو ہم بھی پکارتے ہیں، نظریں، نیازیں، منتیں، مرادیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے وہ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے اس نے عبادت کے طور طریقے اس نے بنائے رکھے ہیں۔ تو ہمارے اپنے مسلمان بھی
اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے یہ نظریں، منتیں، مرادیں، یہ دعائیں، قربانیاں اللہ کے بندوں کے لیے انہوں نے رکھ دی۔ اسی طرح عادات و تقالید میں چاہے پیدائش کا مسئلہ ہو، چلا چھٹی کا مسئلہ ہو، ختنے کا مسئلہ ہو، لڑکی کے بالغ ہونے کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، مرنے کا مسئلہ ہو، موت کے بعد کے مراحل ہیں، موت کے بعد کی جو رسمیں ہیں، 10واں 20واں 40واں برسی، جو بھی مسئلہ آپ لے لیں، ہم نے میرے دوست یہ چیزیں کہاں سے لی؟ غیر مسلموں سے لی۔ اسلام کا نام دے کر ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ غیر مسلموں کے اعمال ہیں۔ ان کی مشابہت میں ہم نے ان چیزوں کو اختیار کیا۔ تو چاہے ہمارے عقائد ہوں، چاہے ہماری عبادتیں ہوں، چاہے ہمارے معاملات ہوں، چاہے ہمارے اقوال ہوں، چاہے ہمارے اعمال ہوں، میرے دوستو 90% ہمارے پاس وہ چیزیں ہیں جو ہم نے غیر مسلموں کی مشابہت میں اختیار کی۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے عادتیں، ہمارے عقیدے، ہمارے عمل انہیں غیر مسلموں کی طرح ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں عمومی طور پر انہی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، اپنی رحمت کو اللہ نے ہٹا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خطرناکی کی طرف اس حدیث میں اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو ہم جس بات سے روکا گیا ہے وہ یہ کہ جہاں کسی معاملے کے اندر غیر مسلموں نے ایک موقف کو اختیار کیا ہے، ایک کام کو اختیار کیا ہے، تو اس سے تم مشابہت اختیار نہ کرو، تمہارا معاملہ اس سے بہت الگ ہے۔ یہ دین کامل ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ نے بتلا دی ہے، ہر بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں تمہارے رہنمائی کی ہے۔ 24 گھنٹے کے جو معاملات ہیں، اس میں سے کسی بھی معاملے کے اندر اللہ نے تمہیں محتاج نہیں بنایا کہ تم غیر مسلموں کے پاس جا کے ان سے طریقہ سیکھو، چاہے وہ معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، چاہے وہ مسئلہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، چاہے وہ مسئلہ تمہاری انفرادی زندگی کا ہو یا سوشل لائف کا ہو، چاہے وہ مسئلہ تمہاری اکنامیکل لائف کا ہو یا کہ تمہارے جو ہے کسی زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو۔ محمد رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کامل کو جو اللہ نے نازل فرمایا، تو تمہارے لیے ہر معاملے کے اندر اللہ نے رہنمائی رکھ دی۔ یہ دین مکمل ہے۔ اب تمہیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے لیے تم کسی اور قوم کا کوئی طریقہ اختیار کرو یا کسی اور قوم کے کسی لا کو تم اپناؤ یا کہ ان کے پاس پہنچ کر ان کی چیزوں کو تم اپنی چیزوں میں داخل کرو۔ اگر تم کر رہے ہو اس طرح تو پھر تم مسلمان نہیں رہے بلکہ اس قوم میں تمہارا شمار ہے۔ تو میرے دوستو، بظاہر اس آیت کے اندر ایک چھوٹی سے لفظ سے مشابہت اختیار نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور در حقیقت اس سے ہماری پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ کر دیا کہ زندگی کے اندر جو بھی تمہیں کرنی ہے، زندگی کے اندر جو بات بھی تمہیں کرنی ہے، وہ بات اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، وہ غیروں کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اور دوسری چیز میرے دوستو، جو اس آیت کے اندر ہمیں بطور درس جو مل رہی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کلمات کو ناپسند فرمایا ہے، تو لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمات کیا ہیں، وہ چیزیں کیا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے کراہت فرمائی ہے اس سے اجتناب کرے۔ مثال کے طور پر آپ نے انگور کے لیے کرم کا لفظ بعض عرب استعمال کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا لا تقولوا للعنب کرم، عنب کو کرم نہ کہو۔ اسی طرح اپنے غلام کے لیے لوگ عبدی یا عورت ہے، لونڈی ہے، تو اس کو کہتے امتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبدی یا امتی نہ کہو، میری لونڈی یا کہ میرا غلام نہ کہو، بلکہ قولوا فتایا و فتاتی، یعنی اس لفظ کا استعمال کرو کہ میرا نوجوان یا کہ میری عورت یا میری لڑکی، اس طرح کے الفاظ استعمال کرو۔ غلام اور لونڈی در حقیقت اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے۔ سب اللہ کے غلام ہیں، سب عورتیں اللہ کی لونڈیاں ہیں۔ اسی طرح یہ لفظ ملک الملک، شاہنشاہ کے لفظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کو بھی استعمال فرمایا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسے کلمات استعمال فرماتے تھے کہ پورے عرب کے اندر کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا، دوسری زبان کا لفظ ہوتا تھا وہ۔ تو بعد میں پتہ چلتا صحابہ کو کہ یہ لفظ فارسی کا ہے یا یہ لفظ فلاں زبان کا ہے جو عرب کے اندر معروف نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس لفظ کو بھی استعمال کیا کہ شاہین شاہ کوئی نہ کہے۔ شہین شاہ جو ہمارے پاس نام لوگ رکھتے ہیں، تو شہین شاہ در حقیقت اس کا مطلب کیا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، شاہوں کا شاہ۔ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب بندے کے لیے مناسب نہیں کہ کسی کو شہنشاہ پکارے یا کہ شہنشاہ کا یہ لفظ یا نام رکھے۔ اسی طرح شیطان کے سلسلے میں آپ نے یہ فرمایا کہ کسی کو کوئی شیطان بھٹکا دے، بہکا دے، تو وہ شیطان کے لیے بد دعا نہ کرے۔ تعیس الشیطان، تعیس الشیطان، شیطان ناکام و نامراد ہو۔ تو غصے میں انسان کہتا ہے برباد ہو شیطان، ہلاک ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح اگر کہے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کو گمراہ کر دیا، میں نے اس کو برباد کر دیا، اب یہ چڑ رہا ہے، جھنجلا رہا ہے، مجھ پر غصہ کر رہا ہے۔ تو شیطان اس کی جھنجلاہٹ پر خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم کہو کہ بسم اللہ، ایسے موقع پر اللہ کا نام تم یاد کرو، تو شیطان مکھی کی طرح ذلیل و حقیر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بعض کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے ہیں، تو لہٰذا ان کلمات سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت فرمائی، انسان اجتناب کرے۔ اور تیسری بات میرے دوستو جو اس آیت میں ہمیں مل رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غایت درجے کا، انتہا درجے کا ادب کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ یہاں تک کہ قول میں بھی، بات میں بھی تم اس طرح کی کوئی بات نہ کہو، تمہاری زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے، تمہارا لہجہ ایسا نہ ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ ہو۔ کیونکہ میرے دوستو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ وہ ادب اختیار کیا، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ وہ ادب اختیار کیا ہے جو دوسرے انبیاء کے ساتھ اللہ نے وہ ادب اختیار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر علماء نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو جب خطاب کیا تو ان کے ناموں سے خطاب کیا، یا موسیٰ، یا عیسی ابن مریم، اے موسیٰ، اے عیسی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تو انبیاء کے ناموں کو اللہ نے براہ راست استعمال کر خطاب کیا ہے جب ان پر وحی نازل کی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پورا قرآن اللہ نے نازل فرمایا جس کے اندر 6236 آیتیں ہیں۔ عام طور پہ مشہور کیا ہے 6666 آیتیں لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، جبکہ 6666 آیتیں نہیں ہیں۔ قرآن کی آیتوں کی تعداد 6236 آیتیں ہیں۔ تو یہ 6236 آیتیں اللہ نے نازل فرمائی 114 سورتوں میں، اور ان میں کہیں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب خطاب کیا تو یا محمد کہا ہو، نام سے اللہ نے خطاب نہیں فرمایا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، اے نبی، اے رسول، یعنی اللہ نے یہ ادب اختیار کیا۔ تو در حقیقت ہم بندوں کو، امتیوں کو اللہ نے یہ تعلیم دی کہ نبی کے ساتھ ادب کا معاملہ اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سورہ نور کی آخری آیتوں میں واضح فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ تمہاری طرح عام انسان نہیں، یہ بلند ترین انسان ہے، یہ عظمت والے ہیں، ان سے بڑھ کر عظمت کسی اور مخلوق کو نہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو سورہ حجرات کی شروع کی 4-5 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ادب بیان فرمایا جو اس رسول کے ساتھ انسان کو اختیار کرنا ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ کرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز پر، نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ یہاں تک اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی صحابہ نے اس پر عمل کیا،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں، مسجد نبوی کے اندر، ایک دو آدمی آپس میں زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گزر وہاں سے ہوا اور ان سے انہوں نے پوچھا کہ تم نئے لگ رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم طائف کے ہیں۔ کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم یہاں کے ہوتے، مدینے کے ہوتے، تو تمہیں اس حرکت پر میں تمہیں ضرور مزہ چکاتا، کوڑے لگواتا۔ یہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے، یہ اللہ کے نبی کی مسجد ہے، یہاں پر کسی کی آواز بلند نہ ہو۔ تو مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی انسان ادب کا لحاظ رکھے، اللہ کے نبی پر آواز بلند نہ ہو۔ اور آج کے ہمارے اس دور کے اندر اور ہمارے اس مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز بلند نہ کرنا اس صورت میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر پڑھی جائے یا آپ کی حدیث اگر سنائی جائے تو انسان اس حدیث کو سناتے وقت اپنی آواز کو پست رکھے، اس حدیث کو نہ کاٹے، درمیان میں نہ بولے جب تک کہ رسول اللہ کی حدیث مکمل نہ ہو جائے۔ کہ اللہ کے رسول کے ساتھ حدیث کا ادب ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں معلوم ہوئی، آپ کی بات ہمیں ثابت ہو گئی کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر یہاں پر کسی اور کی بات کو ہم آگے نہ کریں، کسی اور کی بات کو ہم قبول کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو اس کی مخالف ہے ہم چھوڑیں، تو پھر یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ایمان سے بھی نکال دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اس معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کس کو فوقیت دی؟ فلاں آدمی کو، یا کہ فلاں کے قول کو، یا کہ فلاں کی بات کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے آگے، اور اس کے بعد ہی چاہے وہ اپنے وقت کے امام ہوں، چاہے جو ہے وہ اپنے وقت کے بڑے سربراہ ہوں، بڑے ولی اللہ ہوں، جو کوئی بھی ہوں، وہ اللہ کے رسول کے امتی ہیں۔ امتی کی بات بعد میں، اللہ کے رسول کی بات سب سے آگے ہے۔ اب کوئی انسان امتی کی بات کو آگے کرے، اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے کرے، حضور کی بات کو نہ مانے، کسی اور کی بات کو مانے، اور جانتے بوجھتے کہ یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے پھر بھی تسلیم نہ کرے، تو پھر میرے دوستو اس کے ایمان کے اندر منافقت یا کہ کفر ہونے کا یہ شک ہے، اور اس بات کا بھی بعید نہیں، اس بات سے بھی کہ وہ انسان ایمان سے نکل جائے اس حرکت پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ تو لہٰذا سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کیسے ادب اختیار کرے، اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی تفصیل کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو آخری جو چیز ہے اس معاملے کے اندر، اس سے میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو راعنا کے لفظ سے منع فرمایا، اور اس کی جگہ کون سے لفظ کو استعمال کرنے کے لیے کہا؟ انظرنا۔ معنی کے لحاظ سے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہی معنی اس کے اندر بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو چھوڑنے کا حکم دیا، اس لفظ کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لفظ کے اندر، راعنا کے اندر، جہاں انظرنا کے معنی ہیں، آپ ہماری طرف نظر کریں، ہماری طرف دیکھیں، ساتھ ہی ساتھ دوسرے کون سے معنی پائے جا رہے ہیں جو یہود جس معنی میں استعمال کرتے تھے جی، اور انظرنا کے اندر وہ معنی نہیں ہے۔ بات واضح ہے؟ تو اب اس قاعدے کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں تو بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہر وہ معاملہ جہاں پر شک و شبہ کی جس میں گنجائش ہے، انسان اس کو چھوڑے اور اس بات کو اختیار کرے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں۔ محمد رسول اللہ، اور یہ چیز صرف قول کے اعتبار سے نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ کیا فرمایا؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ تم وہ چیز جس میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑو اور اس چیز کو اختیار کرو جس میں شک نہیں ہے، جس میں تمہیں یقین ہے کہ اس میں کوئی حرمت نہیں، جس میں تمہیں یقین ہے کہ اللہ اس کی طرف سے، اور کسی بات کے اندر تمہیں یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، پتہ نہیں یہ اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہے اس کا ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ پتہ نہیں والا معاملہ اس کو چھوڑ دو، کس کی طرف آ جاؤ؟ جس کے اندر تمہیں پتہ ہے، جس کے بارے میں یقین ہے،
اس کے بارے میں دین سے ثابت شدہ جو بات ہے اس کے بارے میں جہاں تمہیں یقین ہے اس کو اختیار کرو اور شک والے معاملے کو چھوڑ دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جس کو بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کو واضح واضح فرمایا، حرام کیا ہے اللہ نے اس کو بھی واضح واضح فرما دیا۔ وہ بینہما امور متشابہات، لیکن ان دونوں کے درمیان میں، حلال اور حرام کے درمیان میں بسا اوقات کچھ چیزیں انسان کو ایسی پیش آ جاتی ہیں جس کے بارے میں وہ شبہ میں پڑ جاتا ہے، اب پتہ نہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، دلیل واضح نہیں ہے، دلیل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا کوئی ہے نہیں جو بتلانے والا، اب ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی رہنمائی فرما دی، ایسے معاملات کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ان شبہات سے بچ جائے، یہ پتانی والے معاملات سے اپنے آپ کو ہٹا لے، تو وہ انسان اپنی عزت کو بھی بچا لے گا، اپنے دین کو بھی بچا لے گا، اپنے دین کو بھی بچا لے گا۔ اور پھر آپ نے ایک مثال سے اس کی وضاحت فرمائی، اور مثال آپ نے یہ دی کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے ایک چراگاہ میں، بکریاں چرتے چرتے اس چراگاہ کے حدود پر پہنچ جاتی ہیں، اور اس حدود سے متصل بادشاہ کے چراگاہ کے حدود ہیں، بادشاہ کے چراگاہ کے حدود ہیں جس میں بادشاہ کی بکریاں کے اس کے چوپائے چرتے ہیں۔ اب بادشاہ نے یہ باؤنڈری لگا دی کہ یہ میری باؤنڈری ہے، اس میں کوئی دوسرے کی بکریاں نہ چریں۔ اب جہاں پر اس کی بکریاں اس حدود تک پہنچ جاتی ہیں، اس باؤنڈری تک، تو عین ممکن ہے کہ اس کی بکریاں بادشاہ کی جو باؤنڈری ہے اس میں بھی منہ ماریں، اس سے بھی کچھ جو ہے چر لیں، اور پھر ہوگا یہ کہ بادشاہ اس کو اس کی اس حرکت پر اس کو سزا دے گا۔ اب اس سزا سے بچنے کے لیے اسے کیا کرنا ہے کہ اپنی بکریوں کو اس باؤنڈری سے دور ہی رکھے، دور ہی رہ جائے، تو پھر اس سزا کا نہ خوف ہوگا نہ وہ سزا اس کو پیش آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دینے کے بعد آپ نے فرمایا، آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بادشاہ کی باؤنڈری اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حد کر دے، یہ حدود کردہ، یہ حرام ہے کہ اللہ نے یہ حد بندی کر دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اب انسان اس کے قریب نہ جائے۔ قریب جانے کی صورت میں اس بات کا امکان ہے کہ تمہاری خواہشات کبھی مچل اٹھیں، کبھی تمہارے دل کے اندر شیطان وسوسے ڈالے اور تم حرام کے اندر پہنچ جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر تمہیں اپنے دین کو بچانا ہے، اگر تمہیں اللہ کے دین پر مکمل عمل کرنا ہے، تو ان چیزوں سے بچو جن کے اندر شبہ، جن کے اندر تمہیں واضح دلیل نہیں مل رہی، اس سے بچ جاؤ۔ میرے دوستو، اگر اس اصول کو یا اس حدیث کو انسان سامنے رکھے تو آج کے دور کے بہت سارے مسائل یہ حل ہیں، بہت سارے مسائل جن کے اندر ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے اندر ڈوب جائیں یا کہ اس پر عمل کریں، اور آج کے دور کے جو جتنے بھی بینکنگ کے مسائل ہیں، انشورنس کے مسائل ہیں، ان کمپنیوں میں کام کرنے کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح جو انویسٹمنٹ کے جو بہت سارے جو طور طریقے جو آج کے دور کے اندر جو سود کے ضمن میں داخل ہو رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو بہت سارے فتوے جو ادھر ادھر کے انٹرنیٹ سے نکال کے جو کہتے ہیں بھائی فلاں کا فتوا ہے، فلاں کا فتوا ہے، فلاں کا فتوا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ بس یہ جو ہے اس میں وہ داخل ہو جائیں اور اس چیز کو حاصل کریں۔ تو میرے دوستو، اس معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی ہماری فرمائی ہے کہ جس کے اندر بھی شبہ ہے، جس کے اندر بھی واضح دلیل موجود نہیں ہے، اگر آپ کو اپنے دین کو بچانا ہے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ خواہ مخواہ کے ان کے فتوے، اور انٹرنیٹ تو آج ہمارے لیے بہت بڑا مفتی بن گیا ہے، جو مسئلہ چاہو آپ انٹرنیٹ سے نکال لیں کہ فلاں ویب سائٹ کے اندر یہ فتوا ہے، فلاں کے میرے دوست یہ ویب سائٹ آپ کے علماء نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کو نازل فرمایا ہے، اور اس شریعت کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں محفوظ ہیں۔ تو لہٰذا یہ من گھڑت جو فتوے جو دیے جا رہے ہیں، جو آپ کو نہ یہ معلوم کہ کون دے رہا ہے، وہ کون شخص ہے، اس کی علمی صلاحیت کیا ہے، اس کی دلیلیں کیا ہیں، کچھ نہیں ہے، بس یہ فتویٰ مل گیا کہ یہ جائز ہے وہ جائز ہے۔ میرے دوست، اس طرح دین کی کوئی چیز حرام باقی نہیں رہی، ہر چیز جائز ہو گئی۔ تو لہٰذا
یہ انٹرنیٹ کے فتووں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دین کو برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے اندر آپ کو حلال اللہ نے جن کو بنایا اس کو حلال سمجھیں، اور جس کو اللہ نے حرام، اس کے رسول نے جس کو حرام آپ کے لیے بتلایا ہے اس کو حرام سمجھیں، اور جہاں تک ہو سکے شبہات سے اپنے آپ کو بچائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک اس کے صحیح دین پر اللہ قائم رکھے گا۔ اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے اس کے اس صحیح دین پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، اور جب اس دنیا سے ہم جائیں تو اللہ کی توحید کے ساتھ اور اس کے احکام پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے ہم جائیں اور اللہ سے ملاقات کریں، اس کی جنتوں میں اللہ ہم سب کو داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھنا۔ کون سی سورہ توبہ کون سی آیت؟ نہیں کس زمن میں بہت ساری باتیں آئی تھیں۔ سورہ توبہ کے ہاں جی جی